جب اللہ چاہے، اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ سب سے چھوٹا مگر دردناک قصہ، تم جہنم میں کیوں گرے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہر فرض نماز کے بعد چند کلمات کہے جاتے ہیں، ان کے کہنے والا ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارے حساب قریب اور سخت ترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے، اسے چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرے۔ جو شخص قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کے دکھ بھول جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ جو شخص ایک بار مجھ پر درود و صلوات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور شمس و قمر میں غور کرتے ہیں۔ مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام تہمت لگایا بس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء رسول کی سنت میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور مستقل شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے ان راتوں میں جن میں میں محبوس کیا گیا تھا سلام کیا کرتا تھا، اسے میں اب بھی پہنچتا ہوں۔
مظلوم کی بددعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے درمیان کوئی رکاوٹ پردہ نہیں۔ مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک شیاطین کو اس شخص کے قریب نہیں آنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال تک کے درمیان ہوگی۔ جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہات سے جانے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک چلن، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 50واں حصہ ہے۔ تم گناہ کر کے اکتا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر کے نہیں اکتائے گا۔ جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکو، اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑے، وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 سے ایک کم ہے۔ جس شخص نے ان کو یاد کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔